آج کے اس جلسہ اظہار تشکر کے صدر محترم الحاج یونس عیسیٰ صاحب، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر میرے محسن اور مشفق رہنما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، میرے بھائی امتیاز جلیل صاحب، جعفر حسین معراج صاحب، ناصر صدیقی صاحب، ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب، یوسف الیاس صاحب، جمیل سیٹھ زروالا صاحب، شفیق رانا صاحب، صوفی انیس قادری صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی میری باعزت باوقار ماؤں اور بہنوں، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے رب کا شکریہ دل کی عطا گہرائیوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیماری کے ایام میں جن ساتھیوں نے الیکشنی مہم کی باغ ڈور سنبھالی، جنہوں نے ہمیں مشوروں سے نوازا، ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری ماؤں اور بہنوں نے روزہ رکھ کر میری صحت یابی اور کامیابی کے لیے دعائیں کی، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ جنہوں نے میرے سر پر، میرے کام کاج پر، میری شخصیت پر بہتان اور الزامات کی بارش کی، میں ان کا بھی شکر گزار کہ ان کی اس درو گوئی اور جھوٹ سے میرے بہی خواہوں، ہمدردوں اور چاہنے والوں میں مزید جوش پیدا ہوا اور وہ میری کامیابی کے لیے تن من دھن سے جٹ گئے۔ میری ذات پر کیچڑ اچھالنے ہمارے قائد نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب اور اتحاد المسلمین پر فقرے کسے گئے، اور ہم نے، ہمارے بہی خواہوں نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل بھی ہمیں کامیابی کی صورت میں عطا کیا، اور معزز ووٹرز کی لاج رکھ لی۔ وہ ذات باری جس سے بلند اور بالا تر ہے، اس کی عظمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تدبیروں اور انسانی سوچ پر اس کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے۔ وہ جھوٹ، درو گوئی، دھوکہ دہی کرنے والوں، الزام اور بہتان لگانے والوں اور اس ذات باری کو بھول کر غرور اور تکبر کی بات کرنے والوں کو پل بھر میں خاک میں ملا دیتا ہے، اور اس کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ظالم حکمرانوں اور ظالم شخصیات، نافرمان اور مغرور قوموں کا حشر ہمارے سامنے ہے۔ ملک کی موجودہ سرکار اور عدلیہ کے طرز عمل پر ملک بھر میں تشویش کا ماحول ہے۔ ایسے میں آپ نے مجھے کامیاب کر کے ایوان بالا میں مسلم مسائل پر ببانگ دہل آواز اٹھانے والے نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کو حوصلہ دیا ہے۔ ان کے رفقا نے شہر مالیگاؤں آ کر میرے لیے ووٹ طلب کی، اور ساتھ ہی مقامی ذمہ داران نے سر دھڑ کی بازی لگائی۔ میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں، الفاظ نہیں ہے۔ میں سب کا نام نہیں لے پایا، کیونکہ اگر کوئی نام چھوٹ گیا ہے تو مجھے افسوس ہوگا، اور جن کا نام چھوٹ گیا انہیں بھی دکھ ہوگا۔ میں سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر وقت پیش آنے والے مسائل اور متعلقین کو لے کر مسئلے کے ازالے کے لیے کوشش کروں گا۔ ہمارے قائد مرکز میں وقف و ترمیمی ایکٹ ہو اور مساجد کے حساس مسئلے ہوں، آواز اٹھا رہے ہیں، انہیں ہم طاقت پہنچائیں گے، اور شہر کے مرکز سے جڑے مسائل پر بھی ہم انہیں آگاہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنے تمام ہمدردوں، بہی خواہوں اور خصوصاً نوجوانوں اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ ابھی شکست کھانے والے آپ کو تنگ کر کے، چھیڑخانی کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے،
آپ لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم ہیں نا, ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. ہم ایک ایسی ٹیم تیار کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس میں شہر کے ہر حصے سے ایسے افراد کو شامل کیا جائے گا جو آپ پر آنے والی افتاد کا سد بات کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر رہیں گے. آخر میں پھر رب کائنات کا شکریہ اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ شہر میں کچھ لوگ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے مسلمانوں کو برادری کے نام پر بانٹ کر کے رکھ دیا ہے. میں برادری والوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج تک آپ کو کیا دیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے, اور ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے بھائی ہوتا ہے. اگر مشرق میں کسی ایمان والے کو کانٹا چبھے تو مغرب میں رہنے والے ایمان والے کو اس کی تکلیف محسوس ہونا چاہیے. آج تھوڑے سے مفاد کے لیے, ایک الیکشن میں کامیابی کے لیے پورے شہر کو برادری کے نام پر تقسیم کر دیا گیا. کیا ملا؟ آج لوگ ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بہت دکھ کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک کسی کا مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا. فتح مکہ کا موقع تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جتنا زمانہ جاہلیت کا سود ہے میں اسے اپنے پیروں تلے رونتا ہوں, اور میرے چچا حضرت عباس کا جن لوگوں پر سود ہے قرضہ میں سود معاف کرتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میرے آقا, آپ نے میرے قرض خواہوں پر میرا جو سود تھا اسے معاف کیا ہے. میں آپ کو آپ کی موجودگی میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے سود معاف کیا ہے, میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے کہ خلفائے بنو عباسیہ نے 635 سال تک حکومت کی ہے, ورنہ یہ اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا. 5 سال 10 سال آدمی اقتدار میں رہتا ہے, اس کے بعد یہ کرسی چلی جاتی ہے. لیکن کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک کوئی مقبول عمل ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ خدمت کا موقع دیتا ہے. پتہ نہیں اللہ کو ہماری کیا ادا پسند آئی. ہم گنہگار ہیں, نافرمان ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں نوازا اور اللہ کی نوازشات کے ساتھ آج پھر ہم آپ کے درمیان ہیں. میں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ آپ کا, تمام مالیگاؤں کے لوگوں کا, اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کا, اپنے نوجوان رفقا کا, اور خاص طور پر میری بیماری کے دنوں میں جن لوگوں نے الیکشن کی باغ دور سنبھال کر کے رکھی تھی, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کا شکر گزار ہوں. میرے پاس ان کی شکر گزاری کے لیے الفاظ نہیں ہے, اور ان کے احسان تلے میں ہمیشہ دبا رہوں گا. ان کے احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا. میرا پروردگار اس کا صلہ دے گا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے یہ رفقا شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور شہری مسائل کو حل کرنے کے لیے اور قوم و ملت پر آنے والے مسئلوں کو دور کرنے کے لیے اور حل کرنے کے لیے میرے ساتھ رہ کر کے کوشش کرتے رہیں گے. کہتے ہیں کہ نیت اچھی ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ہم نیک نیتی, ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی اور مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تیرا میرا رشتہ کیا، یہ پیغام لے کر الحمدللہ صرف ممبئی تک ایک ہلکی سی دستک کیا دیے تھے تو ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کے کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ میں آج سب سے پہلے مالیگاؤں کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، ہمارے ملک برادران، مجلس کے چاہنے والے تمام نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب مجلس کا پرچم مہاراشٹر کی ودھان سبھا کے اندر لہرائیں گے۔ ہمارے لیے یہ بڑے فخر اور خوشی کی بات ہے۔ مفتی صاحب کے خلاف جب ساری سازشیں رچی جا رہی تھی، سارے شڑینتر، سارے کھیل کھیلے جا رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ مفتی صاحب کو اب جیتنے نہیں دیا جائے گا، مفتی صاحب اپنے ہی خوبصورت انداز میں مسکراتے اور ایک پیغام ان سبھی کو دیتے کہ وقت آنے پر کرا دیں گے حدوں کا احساس، وقت آنے پر کرا دیں گے حدوں کا احساس۔ کچھ تالاب خود کو سمندر سمجھ بیٹھے تھے، کیا کیا سازشیں نہیں کھیلی گئی تھی، لیکن ایک بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تم نے جیت کے لیے دولت کا سہارا لیا اور ہم نے جیت کے لیے دعاؤں کا سہارا لیا۔ جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدواروں کے لیے ہماری مائیں، بہنیں، بزرگوں سبھی نے جس طرح کی شدت سے محنت کی، دعائیں مانگے، روزے رکھے، منتیں مانگی، یہ صرف اپنوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ یقیناً میری ایک ناراضگی ہے مفتی صاحب سے، اور آج آپ کے سامنے یہ ظاہر کر کے جانا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، آپ بھی آخری راؤنڈ کے اندر جیتے، میں آخری راؤنڈ کے اندر ہارا۔ آخری راؤنڈ میں مفتی صاحب کون سی دعا پڑھے تھے مجھے بھی بتا دیتے تو شاید میں بھی نکل جاتا۔ میرے پاس تو اتنے آ گئے تھے، 15 چھوڑے گئے تھے میرے پیچھے، لیکن الحمدللہ ناک میں دم کر دیا تھا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار کو نیند حرام کر دی تھی۔ ایک بات وہ یہ سمجھ رہے کہ ایم ایل اے کا الیکشن نہیں جیتے، ایم پی کا الیکشن ہار گئے، ان سبھی لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اسی اپنے ہی انداز میں دوبارہ لوٹ آئیں گے۔ کتابوں پر دھول چڑھنے سے کہانیاں ختم نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، وقت تمہارا تھا، دور ہمارا آنے والا ہے۔ میں آپ سبھی لوگوں سے یقیناً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آنے والے 2-3 مہینوں کے اندر مہانگر پالیکا کے چناؤ، نگر پالیکا کے چناؤ ہونے والے ہیں۔
ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے مفتی اسماعیل صاحب ملک برادران کے اوپر بھروسہ جتایا، ایک خواہش اور ہماری پوری کر دیجئے، نگر پالیکا مہانگر پالیکا کے چناؤ میں مجلس کا ہرا جھنڈا وہاں پر بھی لہرا دیجئے ایک مرتبہ، اور اگر آپ چاہیں تو یقیناً کر سکتے ہیں۔ میں جاتے جاتے حکومت کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب برداشت کر سکتے ہیں، سرکار میں کیا آ گئے، حکومت کیا بن گئی، لگے ہیں جہاں وہاں کھدائی کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پر کیا چھپا ہے۔ مہاراشٹر کے منترالے کو کھود کے نکالو، دیکھو کیا ملتا ہے اس کے اندر۔ اور ایک بات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب گستاخی ہوئی تو ایک آواز کے اندر مہاراشٹر کی عوام محض ایک نعرے کے اوپر اکٹھا ہو گئی، اور وہ نعرہ یہی تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا۔ بمبئی تک گئے تھے، ایسا وقت مت لے کر آؤ کہ خواجہ غریب نواز کے لیے اجمیر تک جانے کی نوبت ہمارے اوپر مت لے کر آؤ۔ ایک بار گئے تھے، دوسری بار بھی جا سکتے ہیں، اور طاقت کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ یقیناً مالیگاؤں کی عوام کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا ہم لفظوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم احسان مند ہیں آپ کی محبتوں کا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب کو ہرانے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے گئے تھے۔ لیکن ایک بار پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، الیکشن کے دوران ووٹ تو دیے جاتے ہیں، لیکن کئی الیکشن ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں سے بھی جیتے جاتے ہیں، اور مفتی اسماعیل صاحب اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ جب لوگوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، لوگوں نے مسجدوں میں جا کر سجدے میں مفتی صاحب کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، تو آخری کے چند لمحوں کے اندر جو یہاں تھے وہ وہاں چلے گئے، جو وہاں تھے وہ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ مفتی صاحب صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آنکڑے معنی نہیں رکھتے ہیں کہ ویدھان سبھا میں کتنے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے لوگ کہیں گے ایک ہے کیا کر لو گے، تو ان کو کہنا 6 فٹ 4 انچ ایک پارلیمنٹ کو ہلا سکتا ہے تو مفتی صاحب مہاراشٹر کے ویدھان سبھا بھی ہلا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، واخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والے میری ماں اور بہنوں، میرے تمام مجلسی رفقا، شہنشین پر تشریف فرما مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب، مالیگاؤں کے نو منتخب شدہ رکن اسمبلی مفتی اسماعیل صاحب، عبد المالک صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب، اورنگ آباد کے ناصر صدیقی صاحب، اور شہنشین پر تشریف فرما معزز حاضرین اکرام،
بزرگان قوم اور ملت، علماء اور مشائخین عظام، میں سب سے پہلے مالیگاؤں کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ تمام کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب کو اپنا قیمتی ووٹ دے۔ میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ تمام نے مفتی اسماعیل صاحب کو اپنا ووٹ دے کر ان کو دوبارہ مالیگاؤں کا رکن اسمبلی منتخب فرمایا آپ کی خدمت کے لیے۔ یہ مفتی اسماعیل صاحب کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے، یہ آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی ہے۔ آپ نے مالیگاؤں کی عوام نے انفرادیت کو مسترد کیا اور آپ نے اجتماعیت کو کامیاب کیا۔ مفتی اسماعیل صاحب یا مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نے برائی کو شکست دی اور ہم نے نیکی کو مضبوط کیا۔ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کر کے پیغام دیا کہ آپ مالیگاؤں میں کسی بھی قسم کی غنڈہ گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، آپ یہاں پر امن چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ایک ایک ووٹ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر یہ بتا دیا کہ ہم بٹن تو دبا رہے ہیں پتنگ کے نشان پر، مگر ہم نہیں چاہتے کہ جو بٹن اور پاؤڈر کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ نے بٹن دبایا تو بٹن بیچنے والوں کی اب نیند حرام ہو چکی ہے۔ میں آپ تمام کا وہ پٹاخے روک دو بھائی، وہ پٹاخے رکوا دیجیے ذرا۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں، شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مفتی اسماعیل صاحب کی کامیابی آپ تمام کی کامیابی ہے۔ میں اپنی آواز کے ذریعے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین سے اپنی بے پناہ محبت اور وابستگی کا ثبوت دے کر یہاں پر انہوں نے اتحاد کو کامیاب کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی اجتماعیت کی کامیابی ہے۔ جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے مفتی اسماعیل صاحب کے خلاف، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو الیکشن جیتنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو اپنی طاقت میں اضافہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مالیگاؤں کے غریب عوام پر ظلم کر سکیں۔ وہ الیکشن دولت کی بنیاد پر اس لیے لڑ رہے تھے کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ ہم دولت کما لیں گے جیتنے کے بعد۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام کو سلام کرتا ہوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کو، اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو خاموشی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی کے لیے بہت محنت کیے، جستجو کیے، اپنے راتوں کی نیند کو برباد کیا اور مفتی اسماعیل صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے کامیاب اور کامران کیا۔
اب ہم مفتی اسماعیل صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ مفتی اسماعیل صاحب بحیثیت رکن اسمبلی مالیگاؤں میں جو غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرے گا، مفتی اسماعیل صاحب غنڈہ گردی کو یہاں سے ختم کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب جو ڈرگ کا کاروبار کر رہے ہیں، جو بٹن کے نام پر یا پاؤڈر کے نام پر، مفتی اسماعیل صاحب اپنی پوری طاقت لگا کر ان کاروبار کرنے والوں کا تعاقب کریں گے اور وہ مالیگاؤں کی سرزمین پر وہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کر رہے ہیں وہ دور رہیں ہم سے، مالیگاؤں سے دور چلے جائیں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر پولیس نے بھی بٹن یا پاؤڈر قریب 2,27,000 کی لاگت کا یہاں پر پکڑا بھی ہے الیکشن کے بعد۔ میں پولیس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کے خلاف ان کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک اور ہمارے مالیگاؤں کی نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عوام ساتھ دیتی رہی تو یقیناً انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اور تمام مجلس کے ذمہ داران اس مالیگاؤں سے یہ تمام نشے کے کاروبار کرنے والوں کو مکت کریں گے۔ یہ زمین ان کے لیے تنگ ہم کر دینا چاہیے، نہ کوئی غنڈہ گردی کرے، نہ کوئی گولی چلانے کا دوبارہ سوچے، نہ کوئی نشے کا کاروبار کرنے کا خواب دیکھے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم مفتی صاحب سے یہ پرزور گزارش اور اپیل بھی کرتے ہیں کہ وکاس اور ترقیاتی کام کو اچھے اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالی مالیگاؤں میں انجام دیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم آج سے شروع کریں گے تو دیکھتے دیکھتے 2029 آ جائے گا، تو ہم کو اور پہلے سے زیادہ ان تمام ترقیاتی اور وکاس کے کام کو کرانا بہت ضروری ہے۔ میں ہمارے تمام مجلس کے میرے رفقا سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ مفتی اسماعیل صاحب کو ساتھ لے کر پورے ان ترقیاتی اور وکاس کاموں کے تعلق سے وہ دل و جان سے کوشش کریں اور ان ڈیولپمنٹ کے کام کو کروائیں۔ آج ہماری ملاقات پاور لوم کے ذمہ داروں سے ہوئی ہے، انہوں نے اپنے مسائل ہم کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نے ان کو کہا ہے کہ میں دلی جا کر پوری کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے مرکزی حکومت سے ہم نمائندگی کر کے پاور لوم کے لوگوں کو جو سہولتیں ملنی چاہیے اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا پارلیمنٹ میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مرکزی حکومت سے نمائندگی بھی کریں گے۔ یہاں پر جو ذمہ دار ہم سے ملاقات کیے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر MSEDCL MDS میٹر اور ٹینڈر B1 B2 رجسٹرار پرائز سٹیمپنگ UDCPR GIS CETP ACB BUMS RTO اور اس طرح کے ایک لسٹ دی ہے جو یہاں پر زیر تکمیل کام ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب کو بھی انہوں نے وہ میزر دیا ہے، ہم بھی مفتی اسماعیل صاحب کو تنگ کرتے رہیں گے تاکہ وہ پوری کوشش کریں۔ مہاراشٹرا میں ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے، ہم مہاراشٹرا کی نئی حکومت سے بھی ان سے بھی ہم لوگ مطالبہ کریں گے، نمائندگی کریں گے کہ مالیگاؤں میں بھی پورے ترقیاتی کام کو انجام دیا جائے۔ مالیگاؤں میں بھی جو مہاراشٹرا کے دوسرے علاقوں میں اگر ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام ہوتی ہے تو مالیگاؤں میں بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ مفتی اسماعیل صاحب ایک تجربے کار رکن اسمبلی ہیں، وہ ضرور آپ کے مالیگاؤں کے انصاف کے لیے، مالیگاؤں کی ترقی کے لیے پہلے سے زیادہ اب کی بار ایوان اسمبلی میں جا کر یہاں کی عوام کی آواز کو اور یہاں کی عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ جو لوگ ہم کو ووٹ نہیں دیے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک موقع ہے کہ جو ہم کو ووٹ نہیں دیے ہم اپنے اچھے کام کے ذریعے ان کو دل کو جیتیں
تاکہ وہ آئندہ 5 سال کے بعد بڑی تعداد میں آ کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا ووٹ دے۔ جمہوریت ہے، آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں آپ کا اختیار ہے، مگر جو پروپیگنڈا یہاں پر کیا گیا تھا، جو عصبیت کے مظاہرے یہاں پر کیے جا رہے تھے، جو یہاں پر ایک ننگا ناچ ہو رہا تھا تشدد کا، غنڈہ گردی کا، ڈرگس کے کاروبار کا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں لاکھوں بار کہ آپ نے ان تمام طاقتوں کو مسترد کیا، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے بھروسے پر اتریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے رکن اسمبلی مفتی اسماعیل صاحب اور مجلس کے ذمہ داران یہ پوری کوشش کر کے آپ کے مسائل کو حل کروائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی جناب سید امتیاز جلیل صاحب، ناصر صدیقی صاحب کو اورنگ آباد سے کامیابی نہیں ملی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں پکار کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم کو ہمیشہ نقصان اپنوں سے ہوا ہے، غیروں سے نہیں ہوا ہے۔ آج اورنگ آباد میں اگر چند ووٹوں سے امتیاز جلیل صاحب کی کامیابی نہیں ہو سکی تو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جو بی جے پی کے اشارے پر الیکشن لڑ رہے تھے، جن کو پوری مدد دی گئی تھی بی جے پی کی طرف سے، جن کا مقصد ایک ہی تھا کہ مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں سید امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی نہ جائیں، مگر اورنگ آباد کی عوام نے یہ دیکھ لیا کہ کون ان کا ہمدرد ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ جو چہرے بہت چھپے ہوئے تھے، الیکشن نے ان تمام چہروں کو اورنگ آباد کی عوام کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ جو بڑے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار دکھاتے تھے، مگر ان کے چہرے معلوم ہو گئے کہ کتنے داغدار ان کے چہرے ہیں، کہ انہوں نے اپنے ضمیر کو بی جے پی کے چوکھٹ پر اس کو بیچ دیا۔ یہ کبھی اورنگ آباد کی عوام بھول نہیں سکتی۔ مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ امتیاز جلیل اور ناصر صدیقی کی کامیابی نہیں ہو سکی، مگر انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں، محنت کریں گے اورنگ آباد میں دوبارہ، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہاں سے مجلس اتحاد المسلمین اور امتیاز جلیل کو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان کو دوبارہ وہاں سے رکن اسمبلی منتخب کر کے عوام کی نمائندگی کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہی امتیاز جلیل تھے، پارلیمنٹ کا الیکشن 4 مہینے پہلے ہارا، مگر جب ناموس رسالت کا مسئلہ پیدا ہوا تو امتیاز جلیل نے یہ نہیں سوچا کہ میں ابھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہوں۔ امتیاز جلیل نے بحیثیت مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کے اس چیز کو اٹھایا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے تھے، امتیاز جلیل نے صدائے احتجاج کو بلند کیا، اور پورے مہاراشٹر کی ایک تاریخ میں ایک پرامن احتجاج نکالا گیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے دھولیا کے فاروق شاہ صاحب کا۔ بہترین الیکشن کیمپین فاروق شاہ صاحب نے کیا، بہترین کام دھولیا کے گلی کوچوں میں جناب فاروق شاہ صاحب نے کیا۔ یہ اللہ کی کیا مرضی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کی کامیابی نہیں ہو سکی۔ مجھے یقین ہے کہ فاروق شاہ اپنے گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ نکل کر دھولیا کی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہاں سے منتخب ہو کر جائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ شولاپور سے فاروق شابدی پچھلے 3 سال سے محنت کر رہے تھے، بہت قربانیاں فاروق شابدی نے دی۔ ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی فاروق شابدی کبھی بمبئی میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، تو جیسا طبیعت اچھی ہوتی دوڑ کر شولاپور کو فاروق شابدی آ جاتے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے والد کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، مگر فاروق شابدی نے اپنی والد کی بھی خدمت کی اور شولاپور کی عوام کی خدمت کی۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ گوونڈی سے ہمارا کینڈیڈیٹ عتیق جو پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہا تھا سماجوادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، جو پچھلے 5 سال پہلے ان کو شاید 30-35 ہزار کی میجارٹی تھی، ایک نوجوان بچہ اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑا اور سماجوادی پارٹی کے ان کے لیڈر کو چنے چبا دیے اور ان کی میجارٹی 10,000 تک لا کر کم کر دی۔ 10,000 سے عتیق کی کامیابی نہیں ہو سکی، مگر ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اتنے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کی ہے۔ اس سے ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ مہاراشٹرا میں مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین ہی ہماری سیاسی آواز بن سکتی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جو مہاراشٹرا کے مسلمان اپنی ایک سیاسی قیادت کے لیے بے چین ہے اور پیاسا ہے، مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی ضرور ان کے خوابوں کو پورا کرے گی۔ آپ کی قیادت ہے اور مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پہلے بھی کیا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، مہاراشٹرا کی سیاست میں اگر کوئی مسلمانوں کا لیڈر اور قائد ہے تو اس کا نام سید امتیاز جلیل اور مفتی اسماعیل ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں تم الیکشن جیت کے آئے ہو، مگر قیادت کا تم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ قیادت کا دعویٰ اگر کوئی کرے گا جس کے پیچھے آج مہاراشٹرا کے 11% مسلمان کھڑے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف، وہ امتیاز جلیل اور مفتی اسماعیل صاحب ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو اپنی جماعت کو اور مضبوط کرنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کسی کی حکومت بنتی ہے بننے دیجئے، مگر مجھے یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی مفتی اسماعیل صاحب بے باک طریقے سے غریب اور مظلوم عوام کی آواز کو اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل کو حل کرانے کی وہ پوری کوشش کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مفتی اسماعیل صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے، مگر معلوم بھی ہوا کہ کل مفتی اسماعیل صاحب کہیں پر بیٹھ کر کلیجی کھا رہے تھے۔ اب یہ کلیجی کھا رہے تھے تو کسی کے گردے میں درد ہو گیا، یعنی کسی کا دل رکھنے کے لیے مفتی صاحب بولے لا دے دے، تھوڑا چک لیے، نہیں کلیجی کھائے، اب کیسا طبیعت اچھی ہو گئی۔ ارے بھائی تمہارے کلیجے کو کیا ہوا، تمہارے دل کو کیا ہوا، اس کو صاف کر لو، تمہارے کانوں کو صاف کر لو، اور اس بات کو یقین کر لو کہ اب تمہاری غنڈہ گردی چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مالیگاؤں میں اور اتحاد مضبوط ہو۔ تم نے جو ہر گھر میں مالیگاؤں میں دیوار اٹھانے کی کوشش کی، ان چھوٹی چھوٹی دیواروں کا اسد الدین اویسی بنیاد کے ساتھ اکھاڑ کر ہم پھینک دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے گھر میں دیوار کو اٹھنے نہیں دیں گے، ہم اپنے مساجد میں اور اختلافات کو فروغ نہیں دیں گے۔ یہ آپ کو اور ہم کو طے کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا، آج اورنگ آباد میں میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ RSS کے سر سنچالک موہن بھگوت نے یہ کہا کہ کسی بھی آبادی کا پاپولیشن گرنا خطرے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ کم سے کم 3 بچے پیدا کرو، اور میڈیا نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر کوئی تبصرہ کریے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے پولیس آج پھر نوٹس دی میرے کو، تو خیر قانون کے دائرے میں رہ کر ہم ہمیشہ بات کرتے آئے اور انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ موہن بھگوت نے کہا کہ 3 بچے پیدا کرو۔ موہن بھگوت صاحب آپ لوگ کب شادی کر رہے پہلے یہ بتا دو۔ اب 3 بچے پیدا کرو بول رہے، اب آپ کی اور ہمارے کانوں نے برسوں سے ہم سن رہے ہیں، پچھلے 10 سال سے خاص طور سے
خود پرائم منسٹر وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ الیکشن کے دوران راجستھان میں کہا تھا کہ ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر ان مہیلاؤں کو دیا جائے گا جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا اشارہ مسلم خواتین پر تھا۔ اب موہن بھگوت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو۔ موہن بھگوت صاحب آپ 3 بول رہے، میرے کو 5 ہے۔ مفتی صاحب آپ کو کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ آپ بہت کنجوسی کرے، آپ اس میں بھی کنجوسی کر رہے مفتی صاحب۔ نہیں، غلط نہیں لینا، نہیں تو دوسرا مطلب نکالیں گے تم لوگ۔ امتیاز صاحب کو خالی 2 ہی ہے۔ اب موہن بھگوت بول رہے، ارے ٹھہر جا بھائی، موہن بھگوت بول رہے 3 پیدا کرو۔ آرگنائزر RSS کی ایک میگزین ہے تائید کرنے والی، اکتوبر 2021 کو آرگنائزر میگزین نے لکھا کہ مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے۔ اب موہن بھگوت بول رہے 3 پیدا کرو۔ جھارکھنڈ میں الیکشن ہوا، جھارکھنڈ میں بی جے پی نے ایک اشتہار بنایا، اور اشتہار یہ تھا کہ ایک ہمارے ہندو بھائی بہن گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے، ٹیبل پر کھانا کھا رہے، گھر کے اندر بیل بجتی ہے، جب دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر کم سے کم 40-50 مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، برقع پوش خواتین کھڑے ہوئے ہیں، ٹوپی پہننے والے مسلمان پہنے ہوئے۔ اچانک ہندو بہن کے گھر میں آ گئے اور گھس کے کھانا آنا بیٹھ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ الیکشن کمیشن کو وہ ایڈورٹائزمنٹ کو بین کرنا پڑا۔ اب موہن بھگوت بول رہے 3 بچے پیدا کرو۔ بھائی وہ پٹاخے بند کر دیجئے، تقریر ہو رہی ہے، پٹاخے مت پھوڑیے ورنہ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ پھر موہن بھگوت جو بول رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے مرتبہ ہم نے سنا کہ مسلمان آبادی بہت بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 2060 میں، ابھی ہم 2024 میں ہیں، 36 سال کے بعد ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 74.7% پر، اور اس کے 40 سال بعد 2100 عیسوی میں مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 18.8%۔ یعنی مسلمان کی آبادی کبھی بھی اس ملک میں ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر یہ جھوٹ RSS پچھلے 70 سال سے پھیلا رہی ہے۔ بی جے پی یہ جھوٹ کو پھیلا رہی ہے کہ مسلمان اتنی آبادی بڑھ رہی ہے، اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ ایک دن اس دیش میں ان کی آبادی بڑھ جائے گی۔ یہ ان کا پہلا جھوٹ۔ ان کا دوسرا جھوٹ آپ کو بتا رہا ہوں، فرٹیلیٹی ریٹ 92-93 میں مسلمانوں کا 4.41 تھا۔ 2019 اور 21 میں یہ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے، مسلمانوں کا فرٹیلیٹی ریٹ 2.36 ہے، مانے 92-93 میں 4.41 سے 2.36 پہ آ گیا۔ ہمارے ہندو بھائی بہنوں کا فرٹیلیٹی ریٹ 92-93 میں 3.30 تھا، اب 1.94 ہے، مگر سب سے زیادہ گراوٹ آئی ہے فرٹیلیٹی ریٹ میں مسلمانوں کے۔ اور پھر یہ لوگ بولتے کہ ہم لوگ کانٹراسیپٹیو استعمال نہیں کرتے، مانے کانٹراسیپٹیو کو اردو میں کیا بولیں گے؟ حمل روکنا۔ حمل روکنا۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ سب سے زیادہ کانٹراسیپٹیو مردوں میں یوز کرنے والے مسلمان مرد ہیں۔ اب آپ بتاؤ، آپ کا کاروبار چل رہا ہے مگر آپ گالی ہم کو دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی اور RSS کی طرف سے جھوٹ، اور پھر آپ مسلم خواتین بھی کانٹراسیپٹیو استعمال کرتی ہیں، ڈیٹا ہے
ہندو خواتین 67.9 تو مسلم خواتین 60.2 استعمال کرتی ہیں. مگر آج موہن بھگوت کو ماننا پڑا. میں یہ بات ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں 25-30 سال کے بعد ایک بہت بڑی آبادی ضعیف لوگوں کی رہے گی. بہت بڑی آبادی ضعیف لوگوں کی رہے گی. ان کے لیے کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ جب اتنی بڑی آبادی ملک کی آج 140 کروڑ کی آبادی میں اگر 30 سال کے بعد قریب 35-40 کروڑ کے قریب بزرگ لوگ رہیں گے تو ان کے لیے تیاری آج سے کرنا پڑے گا. مگر نہیں، اس کی تیاری نہیں کر رہے. اب آر ایس ایس کو بولنا پڑ رہا ہے کہ بچے پیدا کرو، زیادہ پیدا کرو، کیونکہ جاپان وہاں کی آبادی بوڑھی ہو چکی ہے. یورپ کے کئی ممالک ہیں، ان کی آبادی بوڑھی ہو چکی ہے. آج بھارت میں جس کو انگریزی میں ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ بولتے کہ سب سے زیادہ نوجوان اگر آبادی پورے دنیا میں ہے تو بھارت میں ہے. مگر نریندر مودی ان نوجوانوں کو روزگار دینا، ان نوجوانوں کو جا کر بولنا مالیگاؤں میں تمہارے پاور لوم کی انڈسٹری کو اچھا کریں گے، تم یہاں پر کام کرو. یہاں کے پورے مہاراشٹر کی اکانومی کو پروموٹ کرنا کچھ نہیں، ملک میں انڈسٹریز کو قائم کرنا کچھ نہیں، ملک میں روزگار کی اسکیموں کو نافذ کرنا تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل سکے کچھ نہیں. جو نوجوان آرمی ایئر فورس میں جاتا تھا، جس کے لیے وقار کی بات سمجھی جاتی تھی، نریندر مودی نے کہا 4 سال اگنی ویر کرو اور 4 سال کے بعد تم کو 15-20 لاکھ ملیں گے، چلے جاؤ. کچھ نہیں پلاننگ ہے. 30 سال کے بعد سب سے زیادہ بزرگوں کی آبادی بھارت میں رہے گی. اب مودی کیا کر دیے، بی جے پی آر ایس ایس کیا کر دیے، ایک ہی کام پہ لگا دیے سب کو. جاؤ گڑھے کھودو، دیکھو اندر سے کیا نکلتا. جاؤ مسجد میں گڑھا کھودو، اس میں سے علاؤدین نکلتے نہیں نکلتے دیکھو. یعنی ہر جگہ پر جہاں بھی جاؤ بس گڑھا کھودو، سروے سروے سروے. نہیں یہاں پر کچھ تھا. کب تھا رے بھائی؟ نہیں 500 سال پہلے تھا. اماں تیرے کو کیسے معلوم 500 سال پہلے تھا؟ نہیں تھا، ہم سنے. ارے ہم بھی سنے نہیں تھا، کیا کریں گے تم؟ سنبھل کی مسجد آپ بتائیے 500 سال پہلے وہاں پہ مسجد نہیں تھی. ارے میرے بھائی 500 سال پہلے اگر تم جاؤ گے تو میں تم کو 2000 سال پہلے لے کے جاؤں گا. جین اور بودھ مذہب کے لوگ بھی کھڑے ہو کر بولیں گے یہاں پر بھی ہماری مذہب عبادت گاہیں تھے. ہم بھارت کو وکست بھارت بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنانا چاہتے مگر بھارت کو 500 سال پیچھے لے کے جانا چاہتے. ارے وہ ملک، وہی ملک طاقتور بنے گا جو آگے دیکھے گا. مگر نہیں، نریندر مودی 1526 پہ نظر ہے. ارے مودی نظر رکھو، وکست بھارت کا تو تم نام لے کر جھوٹ بولتے ہو. ارے تم نظر رکھو کہ 70 سال کے بعد اس دیش میں کیا ہوگا، اس دیش میں غریبی کتنی بڑھ جائے گی، مگر اس کے بارے میں فکر نہیں. سنبھل کی مسجد کا مسئلہ کھڑا کر دیے. اور کیا مسئلہ ہے سنبھل کی مسجد کا؟ کوئی رک جاؤ بھائی، وہ کرسیاں چھوڑ دیجئے، کرسیاں بھائی ڈسٹرب مت کریے، تھوڑی دیر کے لیے سنیے. رک جائیے بھائی، جو کون ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. سنبھل کی مسجد میں جو لوگ کورٹ کو گئے، وہ کورٹ میں یہ بول کر گئے کہ ہم کو مسجد کے اندر جانے کا پرمیشن ملے. اب آپ بتائیے، کوئی ہم کسی کو روکتے، کوئی مسجد میں آنا چاہ رہا ہے تو آئیے، آداب کو ملحوظ رکھ کر مسجد میں آئیے. مگر پریئر یہ ہے، مطالبہ کورٹ سے کہ اندر آنے کا موقع ملے. اور فاضل جج صاحب ماشاءاللہ آرڈر دے دیے سروے کا. مانے کورٹ مسجد سنبھل کی مسجد چندوسی مسجد سے 45 کلومیٹر دور ہے. 1.5 گھنٹے میں آرڈر لے کر آ گئے.
اور وہاں پر پولیس موجود ہے. شام میں 6 بجے سروے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اتوار کے دن سروے ہوتا ہے, اور پھر جب دوسرا سروے جس کا کوئی قانونی موقف نہیں ہے سروے ہوا تو فائرنگ ہوئی. فائرنگ میں 5 لوگ شہید ہو گئے. اس میں ایک 17 سال کا بچہ جو پلاسٹک کے کھلونے بیچتا تھا, اس کے سینے پہ گولی لگ گئی. 5 کے 5 کو, 4 کو سینے پہ گولی لگی, 1 کو پیٹھ پر گولی لگی. اور مارنے والے بولتے ہم نہیں مارے, کٹھے سے مارے. ارے کیا کوئی جنات آ کے گولی مار کے چلے گئے؟ آپ گولی چلا رہے ہیں, ویڈیو ہے, اور بول رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چلائے, کٹھے سے مارے. ترک اور پٹھانوں کا جھگڑا تھا؟ نہیں تھا جھگڑا. ترک پٹھان کا مسجد پہ جھگڑا کبھی تھا نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کہہ رہے ہیں جھگڑا تھا, مگر 5 لوگ شہید ہو گئے, اپنی جانوں کو گنوا دیے. اگر وہ لوگ کورٹ کو نہیں جاتے تو کیا یہ 5 بچے مرتے تھے؟ کیا یہ تشدد ہوتا تھا سنبل میں؟ میرے بھائی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنبل میں ہوا, اور الزام مجھ پر لگایا جاتا ہے. اسد الدین اویسی تم یہ بول رہے ہو, تم وہ بول رہے ہو. بار بار مجھے واٹس ایپ کے اوپر کبھی SMS کے ذریعے کبھی فلاں کے ذریعے دھمکی دی جاتی ہے. ارے ظالموں, یاد رکھو میں مسجد بچانے کے لیے, خانخواہوں کو بچانے کے لیے, درگاہوں کو بچانے کے لیے, وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, انصاف کے لیے میں 1 بار نہیں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں. تم کیا کرو گے بتاؤ؟ تم سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ایسے 12 درگاہ اور مساجد پر کیس ڈال دیا گیا ہے کہ یہ مسجد نہیں تھی, فلاں تھا, یہ تھا. سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر کیس ڈال دیا گیا. سلطان ہند خواجہ اجمیری کے آستانے پر کیس ڈال دیا گیا. اور کیا بولتے ہیں, کیس ڈالنے والا کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ میرے گھر کے پاس دلی میں آ کر میرے گھر کے اوپر جو نیم پلیٹ ہے اس کو توڑا, پتھر پھینکے گھر میں میرے, اور اس کے بعد میرے نیم پلیٹ پر کالک ڈال کر دھمکی دیا کہ اویسی تیرے کو دیکھ لیں گے. ارے کمینے, کبھی بول کر آنا, مرد کا بچہ ہے تو میں ٹھہرتا ہوں سامنے. بس آتے کیمرہ لے کے فائبے پھینک کے بھاگ. ارے بول کیا آ رہا ہوں کل تیرے پاس تو میں بھی ٹھہرتا ہوں, دیکھیں گے 6 فٹ 2 انچ کیا کرتا ہے. وہ آدمی اب کورٹ کو گیا, سپریم کورٹ کے وکیل کو تھپڑ مارا. 2016 میں دلی کی پولیس نے اس کو تڑی پار کا نوٹس دیا. وہ کورٹ میں کیس ڈال رہا ہے کہ خواجہ اجمیری کا آستانہ نہیں ہے, وہاں پر کوئی اور جگہ تھی. حوالہ کیا دے رہا ہے؟ 1901 کی کتاب. 1901 کی کتاب کا بھروسہ کریں گے یا پھر 13ویں صدی کی کتاب خزائن فتوحہ جس کو امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے لکھا؟ کس کی کتاب پہ یقین کریں گے؟ 1901 میں کوئی دیوانہ لکھ رہا نہیں, روایت یہ بتاتی ہے. ابے روایت بہت باتیں بتاتی ہے, یقین کر لیں گے کیا؟ پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ 15 اگست 47 کو جو مسجد, مندر, گرجا گھر, گردوارہ رہے گا وہ سیل ہے, بند ہے, اس پر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی, اس کا کنورژن نہیں ہوگا, اس کا کیریکٹر نہیں بدلا جائے گا. مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ 800 سال کی درگاہ خواجہ غریب نواز سلطان ہند کی. اور سنو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں, دلی کے اقتدار پر بیٹھنے والے سنو, خواجہ ہندوستان کا سلطان ہے, اس کے بعد کوئی سلطان کو نہیں مانتے ہم. خواجہ کے آستانے پہ چلے گئے, غریب نواز کے آستانے پر چلے گئے. ارے کون سی کتاب تمہاری؟ نہیں وہ پورا دیوار کو ایسا کھکورے تو
اس کو رنگ نکالے تو چھتری نکلتی. ابے تیرے گھر میں اگر 1000 فیٹ کھودا تو اس میں بھی جہاں خان کی ملبہ نکلتا, کیا کرے گا؟ دے دیتا میرے کو. کیا کریں گے؟ نہیں, وہ تھا. یاد رکھو یہ ملک کمزور ہو جائے گا. 5 بچوں کی جانیں چلے گئیں, وہ مرے نہیں, وہ شہید ہے. تم نے ان کو گولی مار کر ان کا قتل کیا ہے, تم قاتل ہو. تم نے غریب ماں باپ کو اپنی اولاد سے محروم کر دیا ہے. ارے یہ میڈیا کو لیک کرتے نہیں, وہ پتھر پھینک رہے, وہ پھلا کر رہے. ارے مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. تم کو کیا رائٹ دیتا ہے کسی بھی عبادت جہاں پر اگر تم جاؤ گے تو لوگ کیا خاموش بیٹھ جائیں گے؟ 800 سال کی درگاہ, وہاں بولے نہیں یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے نریندر مودی, کیا آپ یہ تمام ان لوگوں کو روکیں گے یا پھر یہ دیش اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہر مسجد پہ سوال کر دو, ہر درگاہ پہ سوال اٹھا دو؟ میرے بھائی 12 مقدمے عائد ہو چکے ہیں گیان واپی پر, متھورا کی شاہی عیدگاہ پر. وہاں پر تو 1965 میں مسلمانوں نے ہندو بھائی بہنوں سے مل کر بیٹھ کر تصفیہ کر لیا. 8 ایکڑ زمین مسلمانوں نے وقف کی تھی کہ لو یہ قسم ہندوستان ہے, آپ کے لیے معتبر جگہ ہے, آپ بناؤ یہاں پر. 65 میں سنی وقف بورڈ کی اجازت سے ایگریمنٹ ہو گیا ہندو مسلمان میں. 2023 میں کوئی آ کے بولا وہ کون ہندو ہوتے, وہ پوری جگہ ہماری ہے. پیلے والی مسجد لکھنؤ کی, ایسے 12-13 مقامات ہیں. سپریم کورٹ نے رام مندر کے فیصلے میں کہا کہ 91 کا ایکٹ بھارت کے سنویدھان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد ڈی وائی سی چندرچوڈ CGI تھے, وہ خاموش ہو گئے. اورل آبزرویشن کیا کہ نہیں, سروے کو اسرٹین کرنے میں کیا بری بات ہے. ارے بری بات یہ ہے کہ سروے کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں ہے. سروے کیوں کیا جا رہا ہے؟ گیان واپی مسجد میں وضو خانے کو سیل ہو گیا. گیان واپی مسجد کے جنوبی طرف ہمارے پاس نہیں ہے, وقف کی جائیداد نہیں ہے. وہ کیا کریں گے آپ؟ اور جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا, میں پکار کر کہہ رہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے, اس کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں گے. تو میرے خلاف یہ وہی لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی کے الیکشن میں ان کو اور دو اعلان کیے تھے. وہ لوگ مجھے فون کر کے بولے آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں, آپ ایمونیشن دے رہے ہیں بی جے پی کو. میں نے کہا حضرت دامن برکاتا ہوں, ججمنٹ آپ پڑھو, یہ ججمنٹ تمام چیزوں کو کھول دے گا. مجھ سے کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ, ایسی تم مت بولو. میں نے کہا موت میرے کو خاموش کر سکتی, جب تک اللہ زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کروں گا اور بیان کرتا رہوں گا. آج بولو خاموش ہو جاؤ. میں جب کہہ رہا تھا تو کوئی بول رہے ہیں مت بولو, ان کو کیا ہے یہ بھڑکاؤ بھاشن دے دیتے, ان کو کیا ہے, ان کو ٹی وی پہ جا کے بولنے کا شوق ہے. آج کیا ہوا مہاراشٹر کے چناؤ میں؟ کیا بی جے پی نے کیا کہا جا کر؟ آج ہمارے پاس کرن جیسے, کیا نام ہے, یوسف پنجانی آ کر تقریر کر کے گئے, میں الیکشن جیتنے کا ہار گیا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے پورے مہاراشٹر میں پرچار کر دیا کہ فتوا جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. بتاؤ یہ کون ہے لوگ؟ ارے آپ کو اگر الیکشن لڑنا ہے لڑو, آگے بڑھو. صرف بیٹھ کر اعلان کرنے سے نہیں ہوتا, الیکشن لڑو, معلوم ہوتا آپ کو کیسے ووٹ حاصل کرنا پڑتا ہے. ایک عالم دین مفتی اسماعیل آپ کے سامنے جو الیکشن لڑ رہا بھی ہے, منبر رسول پر آپ کو اچھائی کو بیان بھی کرتا ہے اور چناؤ بھی لڑتا ہے. مگر یہ کیا بات ہے کہ الیکشن آئے گا ان کو اور دو, ان کو اور دو. ارے آپ لڑو, آپ نہیں لڑ سکتے تو اپنے داماد کو لاؤ, چلو لڑنا کیوں نہیں روکنا چاہیے. ہم ان کو بولیں گے, ان کو بولیں گے. کیا ہوا, آپ نے بی جے پی کو ہینڈل دے دیا.
یوسف پنجانی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی گلی گلی جا کر اعلان کر دی کہ فتویٰ جیتے گا یا بھگوا جیتے گا. ارے جب سیاست نہیں آتا کرنا تو مت کرو, دعا کرو یا حکمت عملی سے اختیار کرو. نہیں, ہم کو سب چیز ہونا. دیکھیے کیا ہوا. اب کدھر ہیں آپ, کدھر ہے نہیں معلوم. کہاں وہ لوگ جو اورنگ آباد میں بولے تھے امتیاز جلیل کو ووٹ مت دو, اس سماجوادی پینڈیٹ کو ووٹ دو, بولے تھے چہرہ دکھاؤ اورنگ آباد کے عوام کے سامنے تم. ارے لفافوں پہ زندگی گزارنے والوں, شرم سے ڈوب پڑو تم. میرے گھر کو آئے تھے حیدرآباد کو, بغیر بولے میرے گھر کو آئے. میں وقف کے بل کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ میرا گارڈ فون کرا کہ صاحب اتنے لوگ آئے, ملا. گھر پہ آئے تو میں نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے, آپ لوگ 20 لوگوں کو لے لیجئے. 20 لوگوں کو بٹھایا, وہ بات کرے میں بات کرا, لیٹر لکھ کے دیے ان کو, ٹکٹ دو, ملا میں غور کروں گا. پھر جانے سے پہلے میں نے ایک اللہ کے ولی کہ انگریزی قرآن کا ترجمہ جو ترکی کا چھپا ہوا ہے اس کی 4 کاپیاں ان ذمہ داروں کو دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے, یہ ایک اللہ کے ولی کی قرآن کا ترجمہ ہے. ایک ایک کے ہاتھ میں دیا تو اورنگ آباد جا کے بولے ہم گھر کو گئے تھے, ہمارے کو چائے تک نہیں پلائے. ارے آپ پہلے سے بول دیتے تو نان خلیا کھلا دیتا میں آپ کو. میرے کو نہیں معلوم تھا کہ تم میرے گھر کو کھانا کھانے آ رہے. ارے تم کو قرآن کریم دیا نا ہاتھ میں, اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں دیا, تم کو اس کا بھی لحاظ نہیں ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو قوم کا. بہت بول سکتا ہوں, یاد رکھو میری زبان کو لگام نہیں ہے, تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ. میرے بھائی امام شافعی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ. ایک دولت مند نے کہا کہ اگر اللہ میرے کو بیٹی دے گا تو جب اس کی شادی کروں گا دین اور دنیا کی دولت اس کو دوں گا. جب بیٹی کی شادی کا موقع آیا علماء کرام کے پاس گیا. علماء کرام نے کہا کہ نہیں, تو نہیں دے سکتا, دین اور دنیا کی دولت تو کیسے دے گا, تیری قسم غلط ہو گئی. امام شافعی کے پاس گئے, امام شافعی بولے بہت آسان. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا تیری بیٹی کی شادی کب ہے, اس نے کہا فلاں دن ہے. بولے میں آ رہا ہوں, چلا جا. امام شافعی پہنچے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آسان ہے. وہ بولا کہ حضرت شادی تو ہو گئی, کیا ہے بتاؤ. بولے قرآن اپنی بیٹی کو دے دے, دین اور دنیا کی دولت اس کو دے چکا. میں ان کو دیا, 4 قرآن دیا ان کو, اور بول کے دیا کہ آپ میرے گھر کو آئے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں وکیلوں کی میٹنگ میں جا رہا تھا, پلٹ کر آیا آپ کے لیے, یہ قرآن کریم کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں. ارے تم کو اویسی سے مجلس سے نفرت ہے, مگر قرآن کریم کی تو عظمت کا تم لحاظ رکھ لیتے. میں یہ بات الیکشن میں بول سکتا تھا مگر خاموش بیٹھے رہا, مگر آج مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. یاد رکھو تم لوگ جو کام کر رہے ہو نا, تم مہاراشٹر کے مسلمانوں کو نہ صرف کمزور کر رہے ہو بلکہ تم ان کی آواز کا گلا گھونٹ رہے ہو. ارے تم الیکشن لڑو, ہم تمہاری تائید کرنے کو تیار. کب تک تم یہ سیاست کرو گے کہ انہیں بول دیا انہیں بول دیا. جس کو تائید کیے اورنگ آباد میں وہ خالی 5000 ووٹ لیا, 5000 ووٹ لیا. ناصر کے خلاف کتنے ووٹ لیا انہوں نے, 10,000 ووٹ لیا, اور ناصر ہارے 8,000 ووٹ سے. جو جس کی تائید کا اعلان کیا وہ 5,000, امتیاز جلیل ہارے 1,100 ووٹ سے. دھولیا سے فاروق شاہ کے خلاف آپ نے اعلان کیا, وہ 10,000 پہ نپٹ گیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیے, صرف 1,700 ووٹ لیا وہ ظالم, صرف 1,700 ووٹ لیا. فاروق شاہ 70,000 ووٹ لیا. عتیق کو آپ نے تائید نہیں کی, کسی اور کو بول دیا. ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ, مت کرو. تمہارا احترام اور تمہاری عظمت ہم کرتے ہیں, مگر آپ جو کام کر رہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں کر رہے. آپ
آپ نے ہینڈل دے دیا بی جے پی کو, بی جے پی نے پورا پرچار کر دیا, اور کیا نتیجہ نکلا جا آپ دیکھو. کل یہ بی جے پی کی سرکار اگر کچھ کرے گی تو کون آ کے لڑے گا؟ آپ آئیں گے روڈ پہ؟ یہی امتیاز جلیل, یہی فاروق شاہ, یہی مفتی اسماعیل, یہی ناصر صدیقی, یہی فاروق شابدی, یہی وارث پٹھان میدان میں اتر کے مقابلہ کریں گے. میرے بھائی پہچانو ان لوگوں کو. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا مگر آج میں ضروری ہے سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. جو لوگ مسجدوں کو چھیننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ اپنی مسجدوں کو بھرے ہوئے کرو. تمہاری جمعے کی نماز فجر کی نماز میں اتنی تعداد ہونی چاہیے. تمہاری مغرب کی جماعت میں جتنے لوگ ہوتے اتنا ظہر میں ہونا چاہیے. درگاہوں کو آباد رکھو, خانقاہوں کو آباد رکھو. درگاہ اور خانقاہوں پر اللہ کے نام پر دل پر ضرب مارتے رہو. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو طاقتیں مسجدوں کو چھیننا چاہتی ہیں, اللہ قرآن میں فرما دیا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں, یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اب خواجہ اجمیری کے آستانے تک آپ پہنچ گئے, سلیم چشتی کے آستانے پر پہنچ گئے. یاد رکھو ظالموں, یہ وہ صوفیاء اکرام ہیں جو بادشاہوں کی طرح دولت نہیں تھی. یہ وہ ولی اللہ اور قطب الوقت ہے جو پھٹے ہوئے کپڑوں پر بیٹھ کر حکومتوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بدلا دیتے ہیں. جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر وہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا مگر اگر وہ قسم کھا لیتے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا. تم خواجہ اجمیری کے آستانے پر چلے گئے, تم سلیم چشتی کے آستانے پر چلے گئے, تم مسجدوں پر چلے گئے. اب تم کو انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی, ان کو شکست ہوگی. آپ دیکھنا, ارے خواجہ کا آستانہ آباد ہے. مغل ختم ہو گئے, خواجہ کا آستانہ آباد ہے. انگریز ختم ہو گئے, خواجہ کا آستانہ آباد ہے. ارے ظالم کا ظالم آ کر چلے گیا, خواجہ کا آستانہ آباد ہے. ہمارے مدرسے, کئی وزیر اعظم کو دیکھے, مدرسے آباد. اللہ کا گھر آباد رہے گا. اور اللہ کے گھر کو آباد کون کرے گا؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے, اور آخرت پر بھروسہ کرتا ہے. تو نوجوانوں, اپنے عبادت گاہوں کو مضبوط رکھیے, اس کو آباد رکھیے. آپ کا پھر سے شکریہ بہت بہت. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.